جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنا۔ عربی زبان میں جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے دو الفاظ ملتے ہیں، دونوں الفاظ حروف ہیں۔ حروف جمع ہے حرف کی، اور حرف سے مراد کلمہ کی قسم ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ بامعنی لفظ ہے۔ پہلا حرف ہے جی لام، یہ بھی حرف ہے، جملہ اسمیہ کے شروع میں اسے لے کر آئیں گے، اس سے زور پیدا ہو جائے گا۔ اس کا نام پھر ہم نے رکھ دیا لام تاکید۔ لام تاکید پر ہمیشہ زبر آتی ہے، چاہے یہ ناؤنس کے ساتھ استعمال ہو، چاہے یہ پروناؤنس کے ساتھ استعمال ہو۔ دوسری بات، نہ تو لام تعریف اسم کے اعراب کو بدلتا تھا، اور نہ ہی لام تاکید اسم کے اعراب کو بدلے گا۔ اعراب نہیں چھیڑنا ان دونوں نے۔ زور پیدا کرنے کے لیے جملہ اسمیہ کے شروع میں لام تاکید لگانا پڑے گا۔ لزید صالح، واقعی زید نیک ہے، بلا شبہ زید نیک ہے، بے شک زید نیک ہے، یقیناً زید نیک ہے۔ یہ سارے ترجمے آپ اس جملے کے کر سکتے ہیں۔ دوسرا حرف جو ہے انا، جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے اور جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرتا ہے، اور دونوں سے ایک جیسا زور پیدا ہوتا ہے۔ ان دونوں میں سے انا کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا زید صالح، کوئی زور نہیں ہے۔ جب میں نے جملہ اسمیہ کے شروع میں انا داخل کیا، یہ مبتدا کو منصوب کر دیتا ہے، تو جملہ آپ کا بن گیا جی انا زیدن صالح۔ خبر کو کچھ نہیں کہتا، یہ جملے پر قابو بھی پا لیا۔ اس نے کہا کہ اب یہ زید جو ہے نا، اب یہ مبتدا شبتدا کوئی نہیں ہے۔ تو گرامر کی اصطلاح میں اس کو اب انا کا اسم کہا جاتا ہے۔ خبر کو بھی یہ اپنی خبر بنا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری خبر ہے، تو گویا صالح کو اب ہم کہیں گے انا کی خبر۔ الولد صالح، لڑکا نیک ہے۔ لام کو ہم نہیں کر رہے کیونکہ جس کا اثر ہے اس کو ہی دیکھتے ہیں۔ انا میں داخل کر رہا ہوں، الولدو کو الولدہ کر دے گا۔ ان الولد صالح، الولدانی صالحانی، دو لڑکے نیک ہیں۔ انا داخل کیا جی، الولدانی کیا ہو جائے گا؟ ولدینی، ماشاءاللہ۔ ان الولدینی صالحانی۔ المسلمون صادقون، مسلمان سچے ہیں۔ انا داخل کیا، انا نے المسلمون کو کیا کر دینا ہے؟ ان المسلمین صادقون۔ البنت صالحۃ، لڑکی نیک ہے۔ انا میں نے داخل کیا شروع میں، ان البنت صالحۃ، واقعی لڑکی نیک ہے۔ البنتانی صالحتانی، دو لڑکیاں نیک ہیں۔ انا داخل کیا تو البنتانی کیا ہو جائیں گی؟ البنتینی۔ ان البنتینی صالحتانی۔ میں کہتا ہوں جی البناتو صالحات، لڑکیاں نیک ہیں۔ انا داخل کیا تو جملے میں کیا تبدیلی آئے گی؟ ان البناتی، ان البناتی صالحات۔ الولد الصالح، کون سا مرکب ہے؟ توصیفی۔ میں مبتدا کی جگہ پہ رکھ رہا ہوں جالسن، نیک لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ زور لانا ہے، لے کے آ رہا ہوں جی زور انا کے ذریعے سے۔ ہاں جی، انا نے کیا کرنا ہے؟ مبتدا کو منصوب کرنا ہے، موصوف اس کے سامنے موجود ہے۔ الولد الولدہ ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے صفت۔ صفت کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ موصوف کو فالو کرتی ہے۔ موصوف مرفوع ہوتا ہے تو صفت بھی مرفوع ہوتی ہے۔ موصوف منصوب ہوگا، صفت بھی منصوب ہو جائے گی۔ موصوف مجرور ہوگا، صفت بھی مجرور ہو جائے گی۔ اس نے دیکھا کہ میرا موصوف منصوب ہو گیا تو صفت بھی ساتھ ہی منصوب ہو۔ ان الولد الصالح جالس۔ ولد زید، کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی، مبتدا کی جگہ پہ لا رہا ہوں صادقن۔ انا شروع میں رکھا، انا نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ منصوب کرنا ہوتا ہے۔ مضاف مضاف الیہ میں زید صاحب تو مجروری ہوتے ہیں ہمیشہ، جو مرضی ہو جائے وہ انہوں نے مجروری رہنا ہے۔ ہاں، مضاف صاحب جو ہیں وہ اپنا اعراب بدلتے رہتے ہیں۔ مبتدا کی جگہ پہ وہ مرفوع تھے، انا آیا تو اب انا کو دیکھ کے وہ منصوب ہو گئے۔ ان ولد زید صادقن، واقعی زید کا لڑکا سچا ہے۔ میں نے اشارہ کر کے بھی کہا کہ جی حاضل ولدو، یہ لڑکا صالح نیک ہے۔ نہیں مانتے آپ؟ مجھے زور لانا پڑے گا۔ انا جب میں اس کے شروع میں لے کے آیا تو حاضل ولدو مرکب اشاری ہے نا، اس میں اشارہ کے بعد الف لام والا اسم نظر آئے تو وہ مرکب اشاری ہوتا ہے۔ اب انا نے کیا کیا؟ انا نے حاضہ کو منصوب کیا، حاضہ منصوب ہوا تو حاضہ ہی رہا۔ مرکب اشاری میں اشارہ اور مشار الیہ دونوں کا اعراب سیم ہوتا ہے، تو جب انا آیا تو حاضہ کا اعراب بدل گیا، منصوب ہو گیا، لیکن وہ منصوب ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ منصوب مشار الیہ وہ کیسے مرفوع رہے گا؟ وہ بھی منصوب ہوگا، لہذا الولد الولدہ بن جائے گا۔ تو جملہ بن گیا ان ھذا الولد صالح۔ میں نے کہا زید صالح، آپ نے کہا کوئی زور نہیں ہے۔ مجھے زور لانے کے لیے کہنا پڑا ان زیدن صالح۔ آپ مان گئے کہ ہاں بھئی کوئی زور ہے، لیکن ہوتا ایسے ہے جو مخاطب ہوتے ہیں نا، ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ابھی بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کوئی اور زور۔ اب زور کے لیے میرے پاس دو ہی حروف ہیں جی، انا اور لام۔ اب جہاں پر ایک استعمال کرنے سے بھی لوگ نہ مان رہے ہوں تو میرے پاس حل یہ ہے کہ مجھے دونوں استعمال کرنے پڑیں گے۔ شرط یہ ہے کہ انا شروع میں لاؤں گا اور لام کو آگے لے جاؤں گا۔
تو انا زیدن صالح میں انا میں نے داخل کر دیا شروع میں، تو لام میں نے استعمال کیا صالح کے ساتھ، اور یہ ہمیں پتا ہے کہ لام جو ہے لام تاکید یہ کوئی اعراب تبدیل نہیں کرتا۔ یہ ڈبل زور آپ محسوس کریں گے جملے کے الفاظ کے ذریعے سے، ترجمے میں شاید آپ کو یہ چیز لانی مشکل ہو جائے۔ انا زیدن لصالح، اب جو نہیں مان رہے تھے ان میں سے بھی آدھے مان گئے، لیکن ایک دو ابھی بھی دیکھ رہے تھے، انہیں کچھ اور زور چاہیے تھا۔ اب میرے پاس ایک اور طریقہ تھا زور لانے کا کہ یہ جو جملہ تھا نا انا زیدن لصالح، اس سے پہلے میں قسم کھاؤں واللہ انا زیدن لصالح، اب اس جملے میں آپ زور پہچان سکتے ہیں کتنے؟ تین، پہلے قسم کا زور، دوسرا انا کا زور، تیسرا لام کا زور۔ تھوڑا سا اور گہرائی سے دیکھتے نا، اس میں 4 زور ہیں، 3 آپ کو نظر آ گئے، میں نے کہا چوتھا زور آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ زور آپ نے محسوس کرنا ہے۔ ایک زور ہوتا ہے کہنے والے کا، کہ کہنے والا کون ہے، اگر استاد کہہ رہا ہے تو بے شک وہ زور والے الفاظ استعمال نہیں کر رہا، تو اس کی بات میں پھر بھی زور ہوتا ہے، کیونکہ جملہ میرا تھا یہ، تو اس اعتبار سے 4 زور ہوئے، ایک میرا، باقی 3 نظر آ رہے تھے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، پہلا زور کلام اللہ، لہٰذا اللہ نے پہلے تو قسم کھائی، کس کی قسم کھائی؟ زمانے کی، اور اللہ جب قسم کھاتا ہے تو بطور گواہ پیش کرتا ہے کہ زمانہ گواہ ہے۔ کس بات کی گواہی دے رہا ہے؟ جو میں بات آگے کرنے لگا ہوں اس بات کی گواہی زمانہ دے رہا ہے، کیونکہ زمانے نے دیکھا ہے ایسا ہوتے ہوئے۔ دوسرا زور انا کا اثر بھی دیکھ لیں، الانسانہ منصوب ہوا ہوا ہے۔ اگلا زور لام آ گیا، اور پھر ذرا مزید دیکھیں فی خسرن، فی نے تو جاری دینا ہے نا، مقصود کیا ہے بتانا؟ مقصود بتانا یہ ہے انسانو فی الخسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ تو دیکھیں میں اس پر انا داخل کروں، الانسانو الانسانہ ہو جائے گا، ڈبل زور کے لیے میں اس کے شروع میں زیادہ لام لے آؤں گا تو میرا جملہ بنے گا ان الانسان لفی الخسر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خسر کو بھی نکرہ استعمال کیا، اور جب نکرہ لایا جاتا ہے عربی زبان میں تو پھر خسر سے مراد بہت بڑا نقصان ہے، کوئی معمولی نقصان نہیں ہے مراد۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ تمام انسان، اور تمام انسان میں ال کی وجہ سے ترجمہ کر رہا ہوں، ایک بہت بڑے نقصان میں ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔